ایک بہت بڑا الزام علماء حق علماء دیوبند کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 میں اللہ کے نبی کی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو علوم غیبیہ تھے، جو علم غیب ان کے پاس تھا، وہ بعض والا تھا یا کل والا تھا؟ بعض علوم غیبیہ ہے یا کل علوم غیبیہ ہے، اس کے اوپر سوال تھا۔ اگر کل ہے تو اس کے اوپر دلیل دو، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہاں وہاں کے واقعات اٹھا کے وہ پیش کر دیتے ہیں توڑ مروڑ کے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہ کے حوض کوثر کے متعلق باتیں بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہ کے عذاب قبر کو بتا دیا کہ 2 شخص کو عذاب ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہ کر کے دجال کے فتنے سے آگاہ کر دیا اور قیامت کی علامتیں بتا دیں، تو یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ بھائی اگر اللہ کے نبی کو کلی طور پر غیب کا علم تھا تو وہ جگہ اور وہ مواقعات جس میں اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پریشان پایا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی، اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ ہم تم سے مٹھائی اور لڈو تھوڑے مانگ رہے ہیں، وہ تمہارا ہے، تم کھاؤ مٹھائی اور لڈو، تم اپنے پاس رکھو، لیکن دلائل تو دو۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کل علوم غیبیہ مراد ہے تو دلیل دو، تو ایسا علم تو اللہ کو بھی حاصل ہے، اور اگر کوئی فرق تم نہیں کر پا رہے ہو تو شرک نہیں ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علم غیب کے اوپر ایک تفصیلی لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اور آپ حضرات نے بہت پیار دیا ہے اس لیکچر کو۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور راہ راست پر رکھے۔ جیسا کہ ایک طبقہ ہے رضا خانیوں کا، جس نے پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی کو عالم الغیب ثابت کیا ہے زبردستی، جبکہ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے لیے کبھی یہ دعویٰ کیا، نہ کسی صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہا، نہ اللہ نے قرآن میں کسی جگہ پہ آپ کو عالم الغیب بتایا، بلکہ یہ رضا خانیوں کا نکالا ہوا عقیدہ ہے۔ وہ ہر ایک چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہے، ما کان وما یکون کا علم ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو اور قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ حضرات تک پہنچا دیا ہے۔ ایک بہت بڑا الزام علماء حق علماء دیوبند کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 میں اللہ کے نبی کی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت زور و شور سے یہ عبارتیں سن رکھی ہیں پہلے سے، چونکہ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 میں کیا لکھا ہے، آپ کو رضا خانی آدھی عبارت پڑھ کر سناتے ہیں۔ مکمل عبارت آپ سن لیجئے، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ یہاں کس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو رضا خانیوں کے گوبر والے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی۔ آئیے کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 کے اندر لکھا ہے، غیب کے متعلق باتیں انہوں نے کی ہے علم غیب کے اوپر۔ لکھا ہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہاں پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے سوال اٹھایا ہے، رضا خانیوں سے جواب مانگا گیا ہے اور اب تک جواب انہوں نے دیا نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم غیبیہ تھے، جو علم غیب ان کے پاس تھا، وہ بعض والا تھا یا کل والا تھا؟ بعض علوم غیبیہ ہے یا کل علوم غیبیہ ہے، اس کے اوپر سوال تھا، کیونکہ وہ لوگ کلی غیب علم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کلی 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 کر کے انہوں نے کلی کر دیے۔ کلی غیب علم کا ان کا عقیدہ ہے کہ کلی مطلب ہر ایک چیز، کوئی چیز باقی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا۔ یہ
تو یہاں پہ سوال کیا گیا کہ بعض ہے یا پھر کل ہے. اگر کل ہے تو اس کے اوپر دلیل دو، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہاں وہاں کے واقعات اٹھا کے وہ پیش کر دیتے ہیں توڑ مروڑ کے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہ کے حوض کوثر کے متعلق باتیں بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہ کے عذاب قبر کو بتا دیا کہ 2 شخص کو عذاب ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہ کر کے دجال کے فتنے سے آگاہ کر دیا اور قیامت کی علامتیں بتا دیں. تو یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تمام خبریں آپ تک پہنچائی، پھر آپ علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی. یہ بات وحی کے بغیر نہیں ہوا یہ کام، کیونکہ اللہ نے اصول بیان کر دیا ہے پہلی جگہ سورہ نجم کے اندر، ان ہوا الا وحی یوحا، کہ اللہ کے نبی جو بھی بات بولتے ہیں وہ صرف وحی ہوتی ہے، خالص وحی، اپنی طرف سے اپنی خواہشات سے وہ کوئی بات نہیں بولتے. جب یہ اصول بیان ہو گیا تو اللہ کے نبی جہاں پر بھی جو بھی بات ارشاد فرمائیں گے وہ وحی والی بات ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہوگی، وہ اپنی طرف سے انہوں نے نہیں کہا. ورنہ پھر قرآن کی یہ آیت غلط ثابت ہو جائے گی آپ کے قول کے مطابق. اس آیت کو غلط ثابت کرنا لازم آئے گا اگر ہم یہ مان لیں کہ بھائی بغیر وحی کے انہوں نے بتا دی، ہاں بغیر اللہ کے بتائے انہوں نے بتا دی، تو گویا کہ وہ نفسانی خواہشات پر مبنی ہو جائے گی وہ باتیں، کہ اللہ کے نبی نے اپنی خواہشات سے وہ باتیں بتائی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے قبر کے متعلق بیان کیا، اور جنت جہنم کے مناظر کے متعلق جو بیان کیا، دجال کے فتنے سے جو آگاہ کیا، اور حوض کوثر کے متعلق جو باتیں اللہ کے نبی نے بتائی، وہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے آ گئی تھی، اس کو ہم تک پیش کیا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہاں رضا خانی سے سوال ہے کہ بھائی کل مراد ہے یا غیر مراد ہے، ابھی تک جواب نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کل ہے، ہم کہتے ہیں دلیل دو. دلیل ہے نہیں ان کے پاس، بس یہ سارے واقعات وہ پیش کرتے ہیں. پھر ہم ان سے سوال کریں گے کہ بھائی اگر اللہ کے نبی کو کلی طور پر غیب کا علم تھا، تو وہ جگہ اور وہ مواقعات جس میں اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پریشان پایا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی، اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ بہت سارے ایسے مواقعات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پریشان ہوئے، جیسا کہ معراج کا واقعہ ہے. معراج سے آنے کے بعد پریشان ہوئے تھے، کفار نے سوالات شروع کر دیے، اللہ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی اور جواب بتا دیا. اسی طرح غزوات کے موقع پر کون شخص فلاں صحابی وہاں شہید ہوئے نہیں ہوئے، کسی نے افواہ اڑا دی، معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی کو، بعد میں معلوم ہوا، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں، اور قرآن کی بہت ساری آیتیں. تو یہاں پر سوال یہ ہے، دیکھیے بات سمجھیے، حفظ الایمان میں لکھا کہ اگر بقول زید صحیح ہے کیا، تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد کون سا غیب ہے، بعض غیب ہے یا کل غیب ہے؟ یہ 2 سوال ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. اگر ہم مان لیتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، بعض، ہے نا، رضا خانی اگر یہ کہے کہ بھائی نہیں کل مراد نہیں ہے بلکہ بعض ہے، تب ہمارا سوال یہ ہوگا تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ مطلب نہیں سمجھے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض علم غیب حاصل تھا، تو ایسا علم غیب ہر کس و ناقص کو حاصل ہے. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. مطلب یہ کہ ایک چیز کا علم اللہ کے نبی کو ہے اور دوسری چیز کا نہیں ہے، تیسری چیز کا ہے، چوتھی چیز کا نہیں ہے. جیسے کہ علامت قیامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ قیامت آئے گی کب، تو کہا کل انما علمھا عند اللہ، کہا کہ وہ تو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک چیز کا علم ہے کہ قیامت سے پہلے یہ فتنے ہوں گے، لیکن دوسری چیز کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی. تو بعض علوم غیبیہ ثابت ہو گئے. اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ایسا علم، اس کیٹیگری کا علم، اس لیول کا علم اور اس کیفیت کا علم، یعنی ایک چیز کا معلوم ہونا اور ایک چیز کا نہ معلوم ہونا، ایسا علم، اس لیول کا علم، اس کیٹیگری کا علم، یہ ہر ایک کو حاصل ہے مخلوق میں. جیسا کہ یہاں مثال کیا دی انہوں نے، ایسا علم غیب تو زید عمر بکر بلکہ ہر صبی و مجنون. زید عمر بکر یعنی ایک چیز زید کو معلوم ہے تو دوسری چیز عمر کو نہیں معلوم، تو جو چیز عمر کو معلوم ہے وہ زید کو نہیں معلوم، تو دونوں کے پاس ایسا علم ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح چھوٹا بچہ ہے، اس کو جو چیز معلوم وہ بڑے کو نہیں معلوم، جو بڑے کو معلوم ہے وہ چھوٹے کو نہیں معلوم. سمجھ میں آیا؟ یہ کیٹیگری والا علم بچوں کے پاس بھی ہے، ایک چیز بچہ جانتا ہے ایک چیز نہیں جانتا ہے. یہ کیٹیگری والا علم مجنون کے پاس بھی ہے. پاگل جو چیز جانتا ہے وہ آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، اور ہم جو چیز جانتے وہ پاگل نہیں جانتا. اسی طرح جمی حیوانات، ہے نا، جتنے چرند پرند ہیں ان کو معلوم ہے، جیسے پرندے
کہاں گھونسلہ بنانا ہے، کیسے بنانا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. ہاں، کہاں سے کھانا اپنے لیے تلاش کرنا ہے، اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. وہ پرندے ہی جانتے ہیں کیسے پال رہے ہیں. اسی طرح انسان اپنے بچوں کو کیسے پال رہے ہیں وہ پرندے نہیں جانتے. تو ایک چیز کا جاننا دوسری چیز کا نہ جاننا، اس کیٹیگری کے اندر جو جتنے علوم ہے، اگر یہی والا علم، اسی کوالٹی کا علم اللہ کے نبی کو بھی اگر حاصل تھا، تو اللہ کے نبی کے علم اور ہم تمام کے علم میں فرق کیا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. یہ ہم تھوپ نہیں رہے، ہم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ یہی تھا. ہم تو پوچھ رہے ہیں تم سے، جواب دو، اور جواب دینے کے بعد دلیل بھی دو. ہم تم سے مٹھائی اور لڈو تھوڑے مانگ رہے ہیں، وہ تمہارا ہے، تم کھاؤ مٹھائی اور لڈو، تم اپنے پاس رکھو، لیکن دلائل تو دو. یہ تو یہاں پہ تمہاری بات تم سے مانگی جا رہی ہے، بھائی تم بتاؤ. اگر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کل علوم غیبیہ مراد ہے تو دلیل دو. تو ایسا علم تو اللہ کو بھی حاصل ہے. کل علوم غیبیہ اگر ہم بولیں گے تو یہ علم اللہ کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کلی طور پر علم ہے، ذاتی علم ہے نا. اگر وہی علم تم نبی کے متعلق مانتے ہو کہ نبی کو بھی یہ حاصل ہے، تو دونوں میں فرق بتاؤ. اب دلیل دو کہ اللہ کے علم غیب اور نبی کے علم غیب میں کیا فرق ہے. ذاتی اور عطایہ بھی چھوڑ دو، میں کوالٹی کی بات کر رہا ہوں. جس کوالٹی کا علم اللہ کو ہے غیب کا، اگر وہی کوالٹی کا علم اللہ کے نبی کو بھی ہے تو ثابت کرو، دلائل دو اور فرق بھی سمجھاؤ. اور اگر کوئی فرق تم نہیں کر پا رہے ہو تو شرک نہیں ہے یہ. اللہ کے علم کے مطابق نبی کے علم کو تم نے ثابت کیا، تو یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے برابر میں آ گئے نا، چاہے وہ ذاتی ہو یا عطائی ہو، بات تو وہی ہے نا. ارے بھائی، دو آدمی ہے، ایک آدمی نے کما کر 1,00,000 روپے جمع کیے اور ایک آدمی کو ہدیے میں مل گئے. اس کو محنت نہیں لگی، لیکن ہے دونوں کے پاس اتنے ہی پیسے، تو پیسے کے حساب سے دونوں ایک لیول پہ آ گئے. جتنا مالداری ہے اتنا مالداری ہے. اب تم کہو کہ نہیں اس کا ذاتی ہے اور اس کا عطائی ہے، ہدیہ والا ہے. بھائی ہدیہ اور ذاتی یہ الگ چیز ہے، لیکن مالداری میں دونوں ایک لیول پہ آ گئے، ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. اسی طرح اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کل علوم غیبیہ حاصل ہے تو اللہ کے جتنا علم ہے وہ دونوں میں فرق بتاؤ مجھے. چلو تم لوگ صرف ذاتی اور عطائی کا فرق کر کے چھوڑ دیتے ہو. ذاتی اور عطائی کی بات نہیں ہے یہاں، کوالٹی کی بات ہے. کوالٹی دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں، جو اللہ جانتے ہیں وہ نبی جانتے ہیں. تو شرک ہو گیا. پھر اللہ کے علم کے مقابلے میں تم نے نبی کو کھڑا کر دیا. اب جواب دو، دلیل بھی دو، بھاگو مت. اور اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی کو تو بعض علوم غیبیہ مراد ہے، تب بھی ہمارا سوال ہے کہ جو اللہ کے نبی کو جس لیول کا علم ہے وہ ایسا تو زید عمر بکر کو بھی ہے. جیسے اللہ کے نبی ایک چیز جانتے ہیں دوسری چیز نہیں جانتے، زید بھی ایک چیز جانتا ہے دوسری چیز نہیں جانتا ہے. دلیل دو، جواب دو، فرق سمجھاؤ. تم دونوں جگہ پھنسو گے. اس عقیدے کے اندر بھی دونوں جگہ پھنس رہے ہو، اور دنیا اور آخرت میں بھی تم پھنسو گے. دونوں عالم میں تم پھنسو گے. کب تک تم لڈو کھاتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دو گے؟ جواب تو دو. یہ ہمارا سوال ہے. آگے مولانا اشرف علی تھانوی نے وضاحت بھی کی. دیکھو آگے والی عبارت تم پڑھتے نہیں ہو. جس طرح لڈو پورا کھاتے ہو نا مٹھائی، تو عبارت بھی پوری پڑھا کرو، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہوتا ہے. تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے. ہاں یہ ہوا نا. اگر تم نبی کو بعض علوم غیبیہ کے ساتھ عالم الغیب مانتے ہو تو پھر یہ بھی مانو اسی لیول کا علم زید کو بھی ہے، تو اس کو بھی عالم الغیب کہو. پھر اس کو بھی عالم الغیب کہو. تم وہاں نہیں کہو گے نہیں. کیوں؟ زید کے پاس وہی نہیں آتی ہے، زید نبی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پاس وہی آتی ہے. تو پھر وہی آتی ہے تو اس میں تخصیص والی کیا بات ہے؟ کمال کیا ہے اس میں؟ جیسا کہ آج کل کے کاہن ہے، نجومی ہے نا، ستارہ دیکھ کے، ہاتھ دیکھ کے وہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اور بہت سارے لوگ خواب کی جو تعبیر بیان کرتے تو پھر تم اس کو بھی عالم الغیب مان لو گے کہ خواب کی تعبیر اس نے بتا دی کہ 15 دن کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اور اتفاق یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہو بھی گیا وہ معاملہ. تب تو تمہارے عقیدے کے مطابق خواب کی تعبیر بتانے والا بھی عالم الغیب ثابت ہو رہا ہے. یہ چیز تو ہمارا سوال دونوں طرف ہے. کل ہے، دلیل دو، فرق بتاؤ. اور اگر بعض ہے تو دلیل دو، فرق بتاؤ. دونوں طرف تم پھنسو گے. پھر آگے کہا کہ پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر غیب کو من جملہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ فرق ہے. اسی لیے ہم علماء حق، علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں معلوم تھی، اور جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتایا
اتنا ہی معلوم تھا، اس سے زیادہ معلوم نہیں تھا. تمہاری طرح نہیں جمیع ما کان وما یکون، کہ جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ہے سب معلوم تھا. یہ نہیں، یہ عقیدہ ہی غلط ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو لے کر آتے تھے وہ بتانے کے لیے، اور جب انہوں نے بتا دیا، غیب کی باتیں بتا دی، تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتا دی. اور جس وقت وہی لے کر نہیں آئے تو نہیں بتائے. تو اس میں کفریہ کوئی عبارت نہیں ہے. یہ اگر تم سمجھنا چاہو، لڈو کو تھوڑی دیر دور کر دو اپنی طرف سے، دور کہیں رکھ دو، اور اس عبارت کو اچھے سے سمجھو، آگے پیچھے دونوں عبارتیں ملا کر، تب تمہیں سمجھ میں آئے گی یہ باتیں، یہ بات بالکل واقعی حق ہے اور صحیح بات کہی گئی ہے. تو یہ چیزیں، تو یہ تو تم لوگ جو کہتے ہو کہ گستاخی کر دی ہے نا، اشرف علی تھانوی نے ایسا لکھا ویسا لکھا، اللہ کے نبی کو ہے نا پاگل سے تشبیہ دے دی، اللہ کے نبی کے علم کو بچوں سے تشبیہ دے دی، جانوروں سے تشبیہ دے دی، حیوانات سے تشبیہ دے دی. بھائی تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، تم سے سوال کیا جا رہا ہے، جواب تو دو. تم سے سوال کیا جا رہا ہے اور تم اپنے ہی سوال کو لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہو. دیکھو گستاخی، دیکھو گستاخی. ہر کتاب میں پیلے کلر سے جو اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، لال کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا. بھائی تم سوال سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرو. یہ ثابت نہیں، ہم لوگ ثابت نہیں کر رہے نہ تھوپ رہے. جواب طلب کیا گیا، اس میں لکھا باقاعدہ، دیکھو بڑے الفاظ میں، دریافت طلب یہ امر ہے. دریافت کیا جا رہا ہے، تم سے مانگا جا رہا ہے، اور تمہارے قول کو اس نہج پہ لا کے پیش کیا جا رہا ہے. تمہارا اگر عقیدہ یہ ہے تو یہ مسائل یہاں پہ نکل رہے ہیں، تمہارا اگر عقیدہ یہ ہے تو یہ ساری باتیں یہاں پیش آ رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام رضا خانیوں کے منہ پہ گرم تماچا ہے، گرم تماچا. جیسے تم نے قرآن نہیں سمجھا نا، قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھا ہے، تو تم اردو عبارتیں کیا سمجھو گے؟ نہ تم کو قرآن سمجھ میں آیا، نہ حدیث سمجھ میں آئی، نہ یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی. تمہیں نہیں سمجھ میں آئیں گی کیونکہ تم مدارس میں پڑھتے ہی کہاں ہو. صرف نورانی قاعدہ یاد کر لیتے ہو، 2-4 قاعدے یاد کر لیتے ہو، قرآن خوانی 4-5 کر لیتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ تم عالم دین بن گئے اور یہ بن گئے وہ بن گئے. تمہاری اصلیت اور تمہاری حیثیت اس وقت معلوم ہوگی جب عربی عبارت بغیر زبر زیر پیش کہ تم پڑھ کے دکھا دو. خالی اردو سماچار تم سناتے پھرتے ہو، اردو اخبار تم سناتے پھرتے ہو، اردو میں لفاظی تمہیں کرنی آتی ہے. بس اسی وجہ سے امین القادری بھاگا تھا حسام الحرمین کے متعلق، کیونکہ وہ اردو کے متعلق لفاظی جانتا ہے اردو میں، عربی میں تو وہ اپنا نام تک نہیں لکھ پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبر پجاری کو، مٹھائی چوروں کو، لڈو چوروں کو، اور دوسروں کے گھروں میں گھس کر حلوہ پوڑی اور چنا جلیبی کھانے والوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ قرآن بھی سمجھ سکے، حدیث بھی سمجھ سکے، اور صحیح عقائد بھی سمجھ سکے. اور علماء دیوبند کے اوپر جتنے الزامات ہیں انشاءاللہ تمام کے تمام الزامات کا دفاع اور اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اگر آپ حضرات ہمارے ساتھ نئے ہیں، جڑے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور ہمارے چینل کو محفوظ کر لیجئے، سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے. وما علینا الا البلاغ.